امیر اہل سنت لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں سفر وغیرہ سے گریز کرتے ہیں۔ اور سفر کے مہینے کو منحوس لوگ کیوں سمجھتے ہیں، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ حدیث شریف میں ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں۔ پہلے بھی یہ پرانا یہ دور جہالت میں بھی لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اب سفر میں سفر نہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مدینہ کا بلا ہوا ہے تو نہیں جائیں گے، ساری فلائٹیں کینسل، ٹرینیں سب روک دی جائیں، ٹریفک ختم کر دیا جائے روڈوں کا۔ یہ بسیں جاتی ہیں، کوئی حیدرآباد جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، کوئی اس شہر میں جا رہی ہے، دنیا بھر میں ٹریفک جاری رہتا ہے۔ یہ کسی کو سفر، سواد والا سفر جو ہے کسی کے سین والے سفر کو نڑتا نہیں ہے، لیکن بعد وہمی لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو نڑتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے، یہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تم گھر میں بیٹھے رہو، ہم چلے مدینے کو، ہم تو سفر کریں گے، سمجھے؟ تو یہ بالکل نادانی والی بات ہے کہ اسلام میں نحوست اور یہ بدشگونی اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ مطلب بات بات پہ یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے۔ منحوس وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے حق میں جو گناہ کر رہا ہے اس کے حق میں وہ وقت منحوس ہے، باقی اوروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہ بدشگونی کہ یوں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ یوں ہو جائے گا، تو کالی بلی آڑے اتر گئی تو اب سفر نہیں کر سکتے۔ مطلب طرح طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، بدشگونی اس کا نام ہے، تو وہ کتاب آپ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت ساری معلومات ہوگی۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، سفر میں کوئی سی نحوست نہیں ہے۔ سفر خیر ہے، ماہ سفر جو ہے ماہ خیر ہے، ماہ رضا ہے۔ ایک سے ایک اولیاء کرام کے عرس ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف 25ویں شریف کو ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دعوت اسلامی والے پورے سفر کو ماہ رضا بولتے ہیں۔ تو جس کی اللہ کے ولی سے نسبت ہو جائے، اگر وہی مہینہ منحوس ہے تو پھر ہو رہا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔